मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन ससुर जी के साथ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम विकास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी को ये हालत नहीं होती। मैंने और विकास ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वो ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह से 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी लखनऊ वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते थे कि अगर हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक लखनऊ में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया।
تھوڑی دیر بعد میرے پتی اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ اب گھر پر میں اور سسر جی اکیلے ہی تھے۔ میں تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میرا تو ایک ایک پل صدیوں جیسا گزر رہا تھا۔ میں نے پورا دن گھر کا کام کیا اور سارا کام نپٹانے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ پچھلی رات کو مجھے نیند نہیں آنے کے کارن اب نیند نے اپنا ڈیرا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ نیند کے مارے میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو رہی تھیں۔ دن کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں گہری نیند میں چلی گئی۔ میں ویسے تو ساڑی ہی پہنتی ہوں، لیکن کچھ دنوں سے زیادہ گرمی ہونے کے کارن میں شلوار قمیض ہی پہن رہی تھی۔ میرا پورا شریر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر پنکھے کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ قریب 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے عجیب طرح سے ہاتھ لگا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں اور سپنے میں اپنے پتی کے ساتھ ہوں، لیکن پھر میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر جی میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا بابو جی؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میرے سسر جی بولے، بہو میرا چائے پینے کا بہت من کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت بار آوازیں لگائیں پر شاید تم نے سنا ہی نہیں، اس لیے میں خود ہی تمہارے کمرے میں آ گیا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ تم آرام سے سوئی ہوئی ہو تو میں نے سوچا کہ سوئی ہوئی بہو کو کیوں اٹھانا، میں خود ہی چائے بنا لیتا ہوں، پر اتنے میں تم جاگ گئیں۔ ان شبدوں میں سسر جی نے اپنی صفائی دی تو میں جھٹ سے بیڈ سے نیچے اتری۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر لے کر کہا، بابو جی آپ اپنے کمرے میں جائیے، میں وہیں پر چائے لے کر آتی ہوں۔ میرا اتنا کہنے سے ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ قریب 15-20 منٹ بعد میں ان کے کمرے میں ایک کپ چائے لے کر گئی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے اندر جا کر دیکھا کہ سسر جی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بابو جی؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ کوئی دقت ہے کیا؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں ترنت ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ وہ بولے، نہیں بہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج مجھے تیری ساسو ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مجھے آج اس کی بہت کمی کھل رہی ہے۔ جب سے وہ چلی گئی ہے تب سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میں کس سے اپنے من کی باتیں کہوں۔ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے دل کی ساری باتیں کسی سے کہوں۔ اب میں بچی تو نہیں تھی جو میں ان کے اشارے کو نہ سمجھوں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر بھی میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا، بابو جی آپ چنتا مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہوا کرے تو آپ مجھ سے کر لیا کرو۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے تو بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا اور میرے من میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، پر پھر بھی مجھے ان پر بہت دیا آ رہی تھی، اور سسر جی کی اتنی عمر بھی ہو چکی تھی کہ ہم ان کی دوبارہ شادی بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ اگر ہم ان کی دوسری شادی کرا بھی دیں گے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، ہمیں سماج سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ گھر پر ہی یہ سمسیا کا کوئی حل نکالا جائے۔ ایک بار تو میرے من میں آیا کہ اگر میں ہی سسر جی کو خوش کر دوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ان کا نیوتا من ہی من قبول کر لیا تھا۔ پھر میں نے انہیں نہانے کو کہا اور ان کے کپڑے وغیرہ نکال کر ان کو دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بنیان اور نیچے ٹاول دھوتی کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائے اور میں بھی ان کی اس حرکت سے ہلکا سا مسکرا پڑی تھی۔ پھر اگلے دن جب میں صبح کی چائے دینے ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ شاید تولیے کو لپیٹ کر ہی سو گئے تھے۔ میں نے ہلکے سے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور سسر جی بنیان پہن کر سو رہے تھے۔ ان کی اس حرکت سے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے ان سے کچھ کہا نہیں اور چائے دے کر واپس کچن میں آ گئی۔ قریب 1-1.5 گھنٹے بعد وہ کچن میں آئے اور مجھ سے بولے، بہو ذرا تیل گنگنا کر کے میرے کمرے میں لے آؤ اور میرے سر اور بدن کی مالش کر دو۔ اس بار مجھے ان کی خراب نیت پہلے ہی پتہ چل گئی تھی۔
पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है, तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आज मेरी चोरी पकड़ ली गई थी। दिल धक से धड़क कर रह गया था। वो सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से मुझे देख रही थी और मैं इस बात से लापरवाह कि रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ, उसकी आंखों में डूब जाने की हद तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए हुए था। मैं उसकी आंखों की जद से तब बाहर निकला जब उसने एक पल को अपनी पलकें झपकाई थीं। उस समय मेरी आंखें उसके गुलाबी होठों और उसके संगे मरमरी गर्दन की राह से फिसलकर उसके उस जादुई हिस्से पर ठहर गईं, जैसे उठी हुई चोटियों ने किसी पर्वतारोही का रास्ता रोक दिया हो। इस समय वो ऊपर की तरफ देख रही थी, इसलिए यूं लगा कि किसी परी के ऊपर 2 उजले कबूतर बैठे हैं जो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। मेरी आंखें उन उजले कबूतरों के जोड़े में ही उलझी हुई थीं कि उसने मेरी आंखों की शरारत को पहचान लिया था और अगले ही पल अलगनी पर टंगे तौलिए से उसने अपने बदन को ढक लिया था। उस समय मुझे यूं लगा जैसे कबूतर किसी शिकारी की आहट पर अपने दरबे में दुबक गए हों। दुबक तो मैं भी गया था। 16 साल के मेरे मन ने समझ लिया था कि तूफान आएगा और इसी तूफान के डर से मैं तमाम दिन डरा सहमा अपने कमरे में दुबका रहा। दिन ढल के शाम हो चुकी थी पर तूफान ने अब तक दस्तक नहीं दी थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मैंने देखा कि वो दीदी के साथ घर आ गई थी। सच पूछो तो मैं उसका इंतज़ार भी करता था। इंतज़ार तो आज भी कर रहा था, पर उसे देखते ही मेरा दिल धड़क गया था। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी पहनी हुई सफ़ेद उजली शर्ट उसकी गोरी रंगत में 4 चांद लगा रही थी और रात के अंधेरे की कालिमा उसकी पहनी हुई काली शलवार से आंखें लड़ाकर उसकी जुल्फ़ों की काली रंगत से इजाफा कर रही थी। ऋषि, ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। जब उसने ये कहा तो मेरा ध्यान टूटा।
پانی دیتے سمے جب اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے ٹکرا رہی تھیں، تب میرے دل میں یہ سوچ بلندی پر تھی کہ اب وہ میری دیدی کے سامنے ہی مجھ سے میری چوری کا ذکر کرے گی، اور اس نے ایسا نہیں کیا اور تھوڑی دیر میں وہ چلی گئی۔ BA فائنل ایئر کے ایگزام دے کر وہ اپنے ماما کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں بتانے آئی تھی۔ میرے اور اس کے ماما کا گھر بالکل اگل بغل میں تھا۔ وہ 20-21 سال کی ایک گوری چھریری اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا نام پوجا تھا۔ پوجا کے ماما کے گھر باتھ روم نہیں تھا، اس لیے وہ نہانے کے لیے میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ باتھ روم میں تھی، میں اپنے بے چین دل کے ساتھ ٹہلتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے میری نظر باتھ روم کی چھت کے اس حصے پر پڑی جسے پاپا نے دوسری منزل پر پانی لے جانے کے لیے نل کا انتظام کروانے کے لیے ٹھیک کیا تھا۔ اس سمے وہ حصہ ایک ٹین کے ٹکڑے سے ڈھکا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ٹین کے ٹکڑے کو ہلکا سا ایک طرف سرکا دیا۔ میری نظروں نے نیچے باتھ روم میں جھانکا تو مجھے یوں لگا جیسے باتھ روم میں کمل کا پھول کھلا ہو۔ پھر تو یہ میرا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ ادھر پوجا مل مل کر نہاتی رہتی اور ادھر میں اس کے روپ ساگر میں ڈوبا رہتا۔ پر آج وہ کچھ دیر سے آئی تھی، میں تو اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے کچھ دیر بعد میں نے چھت پر جا کر ٹین کو سرکایا، پر تبھی سورج کی روشنی 1000 واٹ کے بلب کی طرح باتھ روم میں کوندھی۔ پوجا نے چونک کر روشنی آنے کے راستے کو دیکھا تو وہاں پر مجھے بیٹھا پایا۔ میری چوری آج اس کے سامنے تھی، پر اب تک اس نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے بھی نہیں۔ ایک شام کو میں گھر پر اکیلا کچھ لکھ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے اچانک مجھے ایسا لگا جیسے سامنے کوئی بیٹھا ہے۔ نظریں اٹھائیں تو سامنے پوجا تھی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے وہ کاغذ اپنی اور کھینچ لیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر میں نے کیا لکھا تھا سوا اس کے نام پوجا کے؟ پوجا نے تہ کر کے وہ کاغذ اپنی اسکرٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پھر مسکرا کر بولی، ہمیں بھی وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم ہمیں دیکھا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ چھت کی طرف جانے والے زینے کی طرف چل دی اور میں اس کے پیچھے کھلتے تاروں کی اس رات کو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں۔ پوجا بھلے ہی مجھ سے بڑی تھی، پر وہ بھی جسمانی سمبندوں سے انجان ہی تھی، اور میری تو بات ہی کیا، میں نے تو 16 ہی ساون دیکھے تھے۔ کھلے آسمان تلے ہم ایک دوسرے کو پانے کو اتاولے تھے، پر ہماری نادانی ہمارا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے اپنے سینے میں بھینچ کر پوجا بولی، رشی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے میرے نام کی گرمی نے کامیابی کی راہ مضبوط کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں پوجا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ گیا۔ میرا ہاتھ چھڑا کر وہ جاتے ہوئے بولی، رشی ایک کام کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ چھت پر پڑے خون کی بوندوں کو پانی سے صاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ تو چلی گئی اور میں ہاتھ میں بالٹی لے کر چھت کی اور چل دیا۔ پوجا اس رات کے بعد پھر مجھے دکھائی نہ دی۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے کئی دن کی تڑپ کے بعد اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ جب اگلے سال گرمیوں کی چھٹیاں بتانے آئے گی تو جی بھر کے اس سے بات کروں گا، اسے آغوش میں بھروں گا۔ مگر میرے لاکھ انتظار کے بعد وہ پھر کبھی گرمی کی چھٹیاں بتانے کے لیے ہمارے گاؤں نہیں آئی۔ میں اپنی ٹی این ایج میں ایک لڑکی کی طرف آکرشت ہوا۔ اس کے جسم کو میں نے حاصل کیا تھا۔ میں جب بھی تنہا لیٹتا مجھے لگتا کہ میں کسی حسینہ کے جسم سے لپٹا ہوا ہوں۔ میری نس نس کام جور سے جل اٹھتی، میں بے چین ہو جاتا۔ میں کوشش کرتا کہ رات میں اکیلا نہ رہوں، بس اس لیے دوستوں کے ساتھ دیر رات تک گھوما کرتا۔ ایسے ہی ایک رات میں پاس کے ایک گاؤں کی محفل میں پہنچ گیا، جہاں طوائفیں اپنے حسن کے عجب سما باندھ رہی تھیں۔ لوگ ان کے تھرکتے قدموں کی لے پر واہ واہ کر رہے تھے۔ میری نظر بھی ایسے ہی تھرکتے ایک جوڑے پاؤں پر ٹک گئی تھی۔ وہ ایک میرے عمر کی سندر نین نقش والی طوائف تھی، جسے لوگ گنجا کے نام سے پکار رہے تھے۔ جب تک گنجا اس گاؤں میں رہی، میں روز اس کی محفل میں حاضر ہوتا رہا۔ میری اس حاضری کو یقیناً اس نے توجہ دی تھی۔
اور یہ توجہ اتنی گہری تھی کہ ایک رات جب وہ رقص کی محفل کے بعد کمرے میں آرام کر رہی تھی تو میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس لیٹی دوسری طوائف کو باہر جانے کا اشارہ کر کے میری طرف اپنی مرمری باہیں پھیلا دیں۔ جس کام جوہر کو پوجا نے میرے شریر میں جگایا تھا اسے میں گنجا کی باہوں میں شانت کرنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں گئی تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں بھی جا پہنچا اور وہیں پر میں نے شالو کو دیکھا۔ شالو گنجا کی چھوٹی بہن تھی اور اس سے بھی زیادہ حسین۔ شالو کو دیکھنے کے بعد جب میں گنجا کے ساتھ لیٹتا تو مجھے لگتا کہ میں شالو کے ساتھ لیٹا ہوں۔ شالو کے پرتی میری آکرشت نگاہوں کو شاید گنجا اور اس کی ماں نے سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ دونوں گاہے بگاہے مجھے شالو سے دور کرنے کی ہدایت کر رہی تھیں۔ شالو اب میرے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ اسی بیچ مجھے لکھنؤ کے ایک کالج میں بی ٹیک میں ایڈمیشن مل گیا۔ لکھنؤ جانے سے پہلے میں شالو کو پانا چاہتا تھا، اس کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا۔ اپنی اسی سوچ کے لیے میں اس رات گنجا کے گھر جا پہنچا۔ ایک بڑی محفل اس رات گنجا کے گھر سجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر گنجا مسکرا کر اٹھی، میرے پاس آ کر بولی، آؤ رشی بیٹھو۔ میں نے پوچھا، گنجا یہ محفل، یہ اتنے لوگ کس لیے ہیں؟ شالو کے لیے، اتنا کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں سمجھا نہیں۔ شالو کا نام آتے ہی میں اتاولے پن سے بولا، آج اس کی نت اترائی ہے۔ گنجا میرے قریب آ کر میری قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بولی، نت اترائی؟ کوٹھے کی اس بھاشا سے میں اب تک بخوبی پریچت ہو چکا تھا اور اچھے سے اس کا مطلب بھی جانتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے گنجا کو اپنے سے پرے کو ڈھکیل دیا۔ زمین پر گنجا کے گرنے کی آواز سن کر وہاں پان چباتے ہوئے اس کی ماں بھی آ گئی۔ زمین پر گنجا کو گرا ہوا دیکھ کر وہ ہاتھ نچا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی تنک تیز آواز میں بولا، مجھے شالو سے دور رہنے کی ہدایت دے کر تم لوگ اس کی نتھ اترائی کی رسم کر رہے ہو۔ ہاں تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق؟ گنجا کی ماں ایک کونے میں رکھے پیک دان میں پان کی پیک تھوکتے ہوئے بولی، میں شالو کو چاہتا ہوں، تم شالو کو نہیں بلکہ اس کے جسم کو چاہتے ہو جس کی قیمت کسی نے 25,000 روپے دی ہے۔ سودا ہو چکا ہے۔ سودا؟ میں تنک روب سے بولا، ایک معصوم لڑکی کا سودا کر کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بات سن کر وہ ادھیڑ عورت بفر گئی۔ نہ جانے کتنی باتوں کی بوچھار اس نے مجھ پر کر دی، بس مجھے اس کی آخری بات یاد رہی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے جیسے لوگ یہاں آ کر گھٹنوں پر بیٹھ کر ہمارے پیر چومتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے کہا، تمہارے پیر چومے ہمارا جوتا۔ میری بات سنتے ہی وہ دہاڑ کر بولی، ایک دن کسی ہم جیسی کے پیر تو بھری محفل میں چھوئے گا، اس دن مجھے یاد کرنا۔ وہ چلا رہی تھی، اس کے وہ شبد پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے میں وہاں سے چلا گیا۔ لکھنؤ شہر نے میرے جوان ہوتے جسم میں انگڑائی بھر دی تھی، جدھر دیکھو ادھر خوبصورتی بکھری پڑی تھی۔ اب میں 20 سال کا سجیلا نوجوان تھا جو لکھنؤ کے ایک مشہور کالج سے بی ٹیک کر رہا تھا۔ میں پڑھنے میں تو بچپن سے ہی ہوشیار تھا اور اسی وجہ سے کلاس میں میری دھاک بیٹھ گئی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں سب میری طرف آکرشت تھے، پر میں صرف لڑکیوں کی طرف آکرشت تھا۔ جب خوبصورت لڑکیاں سلیو لیس ٹاپ اور اسکن ٹائٹ جینز پہن کر خوبصورتی کی گڑیا بن کر میرے سامنے آتیں اور ہونٹوں پر مسکان لا کر ہائے رشی کہتیں تو میرا دل بلیوں اچھل جاتا۔ میرے من اور شریر میں جو جوہر پوجا نے بھرا تھا وہ نہ تو اترا تھا اور نہ ہی گنجا اور اس کی ماں کا دیا ہوا درد کم ہوا تھا، بلکہ یوں کہیں تو اور زیادہ افن گیا تھا۔ لگاتار 2 سال تک کلاس میں ٹاپ آ کر میں نے اپنی دھاک پورے کالج میں بٹھا لی تھی۔ اب نہ صرف میری کلاس کی بلکہ پورے کالج کی کئی لڑکیاں میری دوست تھیں۔ ان میں سے کئی لڑکیاں اپنی مرضی سے تنہائی میں میرے قریب آ کر میرے ساتھ ہم بستر ہوئی تھیں۔ وہ کھلتے گلاب کے تازہ پھول کی طرح تھیں۔ مجھ سے 2 سال جونیئر سندھیا چودھری اس کھلتے گلاب کے آس پاس میں اپنی عادت کے مطابق منڈرانے لگا تھا۔
بہت جلد میں نے سندھیا سے اپنی دوستی اور پھر پیار کا اظہار کیا، جسے اس نے شرما کر قبول کر لیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مجھے سندھیا سے پیار ہو گیا تھا، اور جلد ہی ہمارے پیار کے افسانے سارے کالج میں چرچا کی بات ہو گئے تھے۔ سندھیا بھی اپنا پورا پیار مجھ پر اڑیل رہی تھی، اور یہ اس کے پیار کا ہی اثر تھا کہ میں اب اس سے ملنے کے بعد کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بستر پر نہیں گیا تھا۔ بھلے ہی سندھیا نے مجھے پیار سکھا دیا ہو، پر میرے جسم کو دیا گیا پوجا کا جوہر اترا نہیں تھا، اور اس جوہر نے اس دن اپنا اثر دکھایا جب سندھیا دوپہر کی تنہائی میں مجھ سے ملنے میرے کمرے پر آئی تھی۔ آج اس نے بلیک کلر کے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، جس پر ریڈ کلر کے گڑہل کی پتیوں کی طرح بناوٹ تھی، اور اس کرتے کے نیچے سفید شلوار۔ اس کا گورا بدن اس لباس میں ابل ابل پڑ رہا تھا۔ آج پہلی بار سندھیا میرے ساتھ بستر پر تھی۔ اس کے خوبصورت جسم سے ہوتا ہوا میرا ہاتھ اس کی شلوار تک پہنچا ہی تھا کہ تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر وہ بولی، نہیں رشی، یہ نہیں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے میں بولا، سندھیا کیا ہوا، مجھ سے پیار نہیں کرتی کیا؟ نہیں رشی، ایسی بات نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں تم سے۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا، لیکن واپس سے میرا ہاتھ پھر سے اس کی شلوار تک پہنچ گیا تھا۔ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر جسموں میں دوریاں کیوں؟ سندھیا بولی، جسموں میں دوری اس لیے کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر میرے ہاتھ کو اس نے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، میرے پیارے پریمی، جب تک آپ ہمارے پتی نہیں بن جاتے تب تک اسی سے کام چلاؤ۔ اتنا کہہ کر سندھیا کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور میں اس کی ہنسی میں ڈوب گیا تھا۔ سندھیا وہ پہلی لڑکی تھی جو میرے ساتھ بستر پر لیٹ کر بھی اتنی ہی دور تھی جتنی لڑکی کسی مرد کے ساتھ بستر پر بنا لیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ بھلے ہی میں سندھیا سے ٹوٹ کر پیار کرنے لگا تھا، پر پوجا کے دیے جوہر سے آزاد نہ ہو سکا۔ اس شام سندھیا کے جانے کے بعد اس جوہر نے اپنا بھینکر روپ دکھایا، اور میں اسے شانت کرنے کے لیے جسم کی تلاش کرنے لگا۔ اسی حال میں مجھے اپنے دوست رتن ملا۔ میرا چہرہ دیکھ کر ہی وہ میری حالت سمجھ گیا، اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، دیکھ رشی، کالج کی کسی لڑکی سے قطعی نہیں، ورنہ سندھیا بھابھی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا، ایک لڑکی کو میں جانتا ہوں جو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، خوبصورت اتنی کہ اپسرا بھی شرما جائیں، اپنے خرچے کے لیے کبھی کبھی کسی لڑکے کو بلا لیتی ہے۔ ایک بار میں گیا تھا، جنت کا مزہ ملا تھا۔ تو کہے تو میں بات کروں، اگر اسے ضرورت ہوگی تو بلا لے گی۔ ہاں، تھوڑی عمر میں زیادہ ہے ہم سے۔ میں کچھ بول نہ سکا، بس اصرار میں سر ہلا دیا۔ پھر رتن پاس کے پی سی او میں جا کر کسی سے بات کرتا رہا۔ کوئی 2-3 بار فون کیا، پھر میرے پاس آ کر ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، چل اٹھ جا، تیرا کام ہو گیا۔ اس نے بلایا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے کاغذ پر اس لڑکی کا پتہ لکھ کر تھما دیا اور بولا کہ پیسے لے کر جانا۔ دروازے پر لگی کنڈی میں نے 2-3 بار کھٹکھٹائی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو ایک سانولی سی ٹھگنی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، ہونٹوں پر سوال لیے، کس سے ملنا ہے؟ جی میں ہکلا کر رہ گیا۔ ویسے بھی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میں من ہی من رتن کو 1000 گالیاں دے چکا تھا۔ مجھے ہکلاتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، اوہ، یہ لڑکی باز نہیں آنے والی۔ پھر وہ چلا کر بولی، اوئے باہر آ۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے ابھی کمرے میں کھڑے 1-2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اپنے گیلے بالوں کو تولیہ سے سکھاتے ہوئے وہ آ گئی۔ جیسے ہی اس نے بال پیچھے کر کے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، میرے منہ سے نکلا پوجا۔ کچھ پل وہ مجھے خاموش کھڑی نہارتی رہی، پھر دوڑ کر مجھے گلے لگا کر بولی، اوہ رشی، تم ہو؟ ہاں میں ہوں، میں اسے اپنے سے پرے ڈھکیلتے ہوئے بولا۔ پوجا واپس آ کر میرے گلے سے لگتے ہوئے بولی، رشی، کتنے دنوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، یقین ہی نہیں ہوتا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں ہوتا پوجا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ کس حد تک رشی؟ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج کتنے دنوں بعد ملے اور یہ کیا باتیں کرنے لگے؟
वही बातें पूजा जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का जुआ उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? ऋषि, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे कहें कि ये पढ़ाई, ये पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं, ये सब कहाँ से आता, जबकि घर वाले मेरे शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस तरह से पूजा, मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूजा बोली। ऋषि, ये ठीक है कि ये रास्ता गलत है, मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। ऋषि, तुम ही वो हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। ऋषि, तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हुए हो। मैं वो पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वो और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वो सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया। वो अपने घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, पूजा, मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली। पूजा, वैश्या। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश मुझे देखती रही, फिर अचानक खड़े होकर बिखरते हुए बोली, ऋषि, मैं वैश्या हूँ, ठीक कहा, पर तुम यहाँ एक वैश्या के घर क्या करने आए हो? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। और अब मैं खुद को वैश्या कहने वाले को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि पूजा ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। पूजा के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने खुद को बड़ी तेज़ी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और संध्या को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने संध्या के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी थी, पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊजी के बेटे विवेक भैया, जो जन्म से हमेशा गांव से बाहर ही रहे थे, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी ना हुई हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। एक दिन विवेक भैया ने फ़ोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर वैज्ञानिक से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी। विवेक भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग विवेक भैया से थोड़ा नाराज़ हुए, फिर स्वीकार करते हुए उन्हें बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद की। हाँ, विवेक भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था। ये खबर मैंने संध्या को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और संध्या बाज़ार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुँचे तो विवेक भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी विवेक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्लाकर बोले, आओ ऋषि, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेजी से आगे बढ़ा, पर जल्दी ही ठिठक कर खड़ा हो गया। पूजा। मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए विवेक भैया बोले, ये तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो ऋषि, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो विवेक किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो, और भी लोग लाइन में लगे हैं।
भाभी से मिलने के लिए। पूजा के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को पूजा के पैर पर टिका दिया। पूजा के पैर छूते ही मुझे लगा कि वो ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी पूजा ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहाँ से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। आज मुझे गुंजा की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक लड़की रोज़ मुझसे पिज़्ज़ा मंगवाती। एक रात जब मैं पार्सल देने गया तो बारिश शुरू हो गई। वो कहने लगी, अंदर आ जाओ ना, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, तुम पूरे भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। वो भी पूरी भीगी हुई थी, उसका लिबास बदन से चिपका हुआ था। करीब आकर कहने लगी, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई। अचानक बिजली के कड़कने से उसने मुझे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था। अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में लेकर गया और फिर मैंने उसके एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल में यूँ चलाता था जैसे पायलट जहाज़ उड़ाता है। मोटरसाइकिल पर मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी। जहाँ दूसरे डिलीवरी बॉय दिन में 5-6 ऑर्डर पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका होता था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोज़गारी और गुर्बत, लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत ही खूबसूरत थी। बस डिलीवरी बॉय का अगर यूनिफॉर्म न पहनता तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन मुझसे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाज़ा खोल कर खड़ी हो जाती। जैसे ही मेरी बाइक खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज जाती थी। मैं उसका सामान उसके हवाले करता और वो मुझे एक खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाज देती, साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती। मैं थैंक यू मैम कहकर वहाँ से चला जाता। पिछले 3 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी दूसरा सामान वो मुझसे मंगवाया करती थी। मेरा फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया था जब इत्तेफाक से दूसरी बार उसका ऑर्डर मैं उसके घर पर देने गया था। कहने लगी, हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे समझाने में लग जाते हैं कि दाईं जाने मुड़ जाओ, सीधा सीधा आओ, ब्लैक कलर का गेट है, वहाँ रुक जाओ। लेकिन कम वक्त को घर का रास्ता ही नहीं मिलता तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। फिर अपनी आँख दबाकर मुझसे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत से 100 रुपये ऊपर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीबी इलाके में ही था। मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे कम पैसों में सामान भी करीब ही छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा मिल जाया करेंगे। और वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और अदाएं भी बहुत दिखाती थी। मैं दिल फरेब किस्म का इंसान तो नहीं था, लेकिन जब सामने वाला खुद अपना आपा पेश करने वाला हो तो फिर मुफ्त की शराब तो कारी को भी बुरी नहीं लगती। 3 महीने तक मैं उस खूबसूरत हसीना को मुख्तलिफ चीज़ें देने जाता रहा, लेकिन उससे बात भी हो जाती थी। अब वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। सर्दियों की रातें थीं। उसने एक रात मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई सहन में बिछाई, उस पर लेट कर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर मैं गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने बेजार सी शक्ल बनाई कि अब ये इस वक्त मुझसे कुछ न कुछ मंगवाएगी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो चहकती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, काशिफ
पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा है। प्लीज़ पिज़्ज़ा ला कर दे दो ना। मैंने कहा, वक्त देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है। मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि मैं अपनी रज़ाई छोड़कर, अपनी चाय छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा? जितनी वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी, मैं उससे हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर पर आज भिंडी बनी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला दो तो मैं तुम्हें डिलीवरी चार्जेस के अलावा 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ 100 रुपये की खातिर अपनी रज़ाई नहीं छोड़ सकता। मेरी बात पर वो हंसने लगी। कहने लगी, चलो 200 दे दूंगी। चलो 400 ले लेना। मैंने कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। कहने लगी, सो स्वीट ऑफ यू। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके ऐसे जुमले अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके घर जाऊंगा तो आज मुझ पर एक बम धमाका होने वाला है। मैंने कहा, काशिफ मियाँ, हटाओ ये रज़ाई और जाकर अपनी जान को पिज़्ज़ा देकर आओ। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मेरे लिए तैयार भी होती थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन थी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत कहाँ तख्तो ताज देखती है, इतनी भी अमीर नहीं है। हाँ, ये है कि मुझसे बेहतर है। मैं तो एक छोटे से इलाके का रहने वाला एक गरीब सा इंसान था। अपने माँ बाप का वाहिद सहारा था। मेरे वालिद की मोहल्ले में नाई की छोटी सी दुकान थी, लेकिन मुझे उस काम से शुरू से चिढ़ थी। अब्बू तो कहते थे कि मेरे साथ दुकान पर हजामत किया करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना। 3 बहनें थीं घर में, सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में अम्मी और अब्बू सोते थे, दूसरे में मेरी बहनें। इसलिए मुझे बस एक सहन ही मिला हुआ था, जहाँ पर अम्मी चरपाई बिछा देती थी और मैं अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वहीं गुजारता था। अम्मी की कमेटी खुली तो अम्मी ने मुझे बाइक दिला दी और फिर मैंने डिलीवरी बॉय बनना पसंद किया। मैंने चाय का खाली कप साइड पर रखा, रज़ाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। मेरी जेब में 1000 का नोट मौजूद था। मैंने लार्ज साइज का पिज़्ज़ा लिया और रुबीना के घर के सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वो कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। मैं बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए, वो नहीं आई। दोबारा मैंने कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाया। सर्दी की शिद्दत आज बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, मुंह से फूंक मार कर उन्हें गर्म करने की कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से भी धुआं सा निकल रहा था, होंठ भी सर्दी के मारे कँपा रहे थे। मैं चाह रहा था वो जल्दी से आए और अपना पिज़्ज़ा ले और मैं अपने घर जाऊं। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी। वो नहीं आई तो मैं अपनी बाइक से उतरा, पिज़्ज़ा लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ ही देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का शख्स खड़ा हुआ था, जो मुझे बड़े गुस्से से घूर रहा था, और रुबीना डरी सहमी उस बुढ़े के पीछे खड़ी थी। वो कहने लगा, क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने एक नज़र रुबीना की तरफ देखा, फिर मैंने कहा, जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पिज़्ज़ा मंगवाया था ना आपने? वो कहने लगा, किसने मंगवाया था पिज़्ज़ा? रुबीना पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि मैं ये ना बताऊं कि पिज़्ज़ा रुबीना ने मंगवाया था। मैंने उसका मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान नंबर बोल दिया। वो कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं उनसे पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। मैंने कहा, देखो मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है, मैं ये पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये पिज़्ज़ा मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए अगर आप रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मैंने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई। मैं चाहता था कि रुबीना पिज़्ज़ा खा ले, क्योंकि उसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। वो शख्स कुछ देर तो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, कितने का है? मैंने कहा, 1000 का। उसने जेब से 1000 रुपये दिए और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चला गया। मैंने सुकून का सांस भरा। इससे पहले कि मैं बाइक की जानिब पलटता,
مجھے اس گھر سے شور کی آواز آئی۔ وہ شخص روبینہ سے کہنے لگا کہ شکر کرو وہ لڑکا کسی اور کا آرڈر لایا تھا، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے منگوایا ہے تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ گھر کی بہو بیٹی دروازے پر غیر مردوں سے چیزیں منگوائے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم میرے گھر کی بہو ہو، میرے گھر کی عزت ہو۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں راشد کو فون کر کے دبئی سے بلوا لوں گا اور تمہارے مائکے میں جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ پکڑو یہ پیزا، میں تو یہ نہیں کھاتا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ تو کیا روبینہ شادی شدہ تھی؟ یہ سوچ کر تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روبینہ کے حوالے سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ اس شخص کی بات کو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ روبینہ کا سسر ہے اور نہایت ہی سخت مزاج ہے، اور وہ بیچاری نہ جانے کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ شاید اس کا شوہر بیرون ملک میں رہتا ہے۔ تبھی وہ انکل کہہ رہا تھا کہ راشد کو بلا لوں گا، تمہاری شکایت لگا دوں گا، تمہارے مائکے میں شکایت لگاؤں گا۔ میرا دل روبینہ کے لیے ہمدردی کے جذبات سے ابھرنے لگا تھا۔ اگلے روز روبینہ کی کال آئی، کہنے لگی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے سسر کے سامنے میری عزت رکھ دی۔ میں نے کہا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہنے لگی ہاں، بس میری قسمت خراب تھی جو میں اس گھر میں شادی کر کے آ گئی۔ میں نے کہا تمہارا شوہر تمہیں سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگی وہ دبئی میں رہتا ہے، کئی مہینے میں واپس آتا ہے اور آ بھی جائے تو اپنے ماں باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ مجھے کیا سپورٹ کرے گا؟ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور افسوس بھی۔ وہ کہنے لگی تم نہیں جانتے میں کیسی تنگی اور تکلیف میں زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ تھوڑے بہت پیسے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر جمع کرتی ہوں تاکہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر سکوں، ورنہ راشد جتنے بھی پیسے بھیجتا ہے وہ سب میرے سسر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے دکھ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا تمہیں جب بھی کچھ کھانا ہو مجھے بتا دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ تمہارا کھڑوس سسر گھر پر نہیں ہوتا، تب میں تمہیں دینے آیا کروں گا۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں میں نے تم سے اپنے دل کی بات کیوں کہہ دی، مجھے تم سے یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، تم میرے لگتے ہی کیا ہو۔ اس کی دکھ بھری آواز سن کر میرا دل لاچارگی سے دھڑکا تھا۔ ایک بار رات کے 12 بجے روبینہ کا فون آیا، کہنے لگی میرے گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز تم میرے گھر آ جاؤ نا۔ میں نے کہا میں کیسے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اگر تمہارا سسر پیچھے سے گھر میں آ گیا تو؟ وہ کہنے لگی وہ دونوں گاؤں گئے ہوئے ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ دروازہ کھولے بدحواس سی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری لہر دوڑی۔ میں اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلانے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا، کہنے لگی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنی دیر نہیں رک سکتا، میں تو بس تمہیں یہی کہنے آیا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کرو اور رات کو کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، کیونکہ تم گھر میں اکیلی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آج تک کبھی بھی اکیلی نہیں رہی، ایسا کرو تم لاؤنج میں سو جاؤ، مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ گھر میں کوئی ہے۔ میں نے کہا روبینہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے سسر صبح صبح گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر بارش کی آواز آنے لگی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں جیسے ہی تیز قدموں سے صحن کی جانب بڑھا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ روبینہ کہنے لگی اوہ ہو، اتنی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا جب زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ روبینہ ڈر کے مارے میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے اس بے اختیاری عمل نے مجھے فریز کر کے رکھ دیا تھا۔
ایک کرنٹ کی لہر تھی جو میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ ایک دم سے میں پیچھے ہٹا۔ گناہ کا خوف مجھے ڈرانے لگا۔ میں نے کہا، روبینہ تم دروازہ بند کر لو، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہنے لگی مت جاؤ، مجھے بارش سے بہت خوف آتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ کاشف، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت تک ہم دونوں صحن میں کھڑے، دونوں بھیگ چکے تھے۔ بارش کم ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کا ٹائٹ لباس بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو ظاہر کرنے لگا تھا۔ میری نظروں میں بے تابی بڑھنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا پہلو بدلا، نظریں جھکائیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، ورنہ شاید خود پر قابو کھو بیٹھتا۔ اس لیے میں نے روبینہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن عین وقت پر آسمان پر بجلی چمکی، بادل کی گرج سے روبینہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کاشف کہتی ہوئی میرے پہلو کے ساتھ لگ گئی۔ میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ میری بھی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ گئی۔ بس دل کی دھڑکنیں تھیں جو اس وقت روبینہ کے دل کے ساتھ دھڑک رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے خوف کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر سے جکڑ رکھے تھے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میں اسے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر ہمارے جذبات پوری طرح جاگ اٹھے تھے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا تھا۔ روبینہ نے مجھے بس ایک بار ہی منع کیا تھا، لیکن میں مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں زنا جیسا گناہ کر چکا تھا۔ میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کاشف یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا اور تم نے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو جو کچھ ہوا ہے وہ حادثائی طور پر ہوا ہے۔ رات کو بارش بہت تیز تھی اور پھر تم خود بھی تو میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں خوف زدہ تھی، ڈری سہمی تھی۔ تم تو مرد تھے، تمہیں تو ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے تھا نا۔ میں تو خوف کے مارے پناہ مانگ رہی تھی، لیکن تم نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا، دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تمہیں مجھے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم سمجھو میرا ہی قصور ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اس نے اپنی معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ میں گھر آیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھے؟ رات بھر میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا، امی رات کو بہت طوفانی بارش ہو گئی تھی، اس لیے اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا۔ میری امی کہنے لگیں، بارش کو رکے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور رات کی بارش کی پیش گوئی تو 4 دن پہلے سے ہی کر دی گئی تھی۔ تمہیں وقت پر گھر آ جانا چاہیے تھا۔ میں رات بھر تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فون تو کر سکتے تھے کہ دوست کے گھر پر سو گیا ہوں۔ 100 فون کیے تمہاری بہنوں نے، لیکن تم نے فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں کمرے میں چلا گیا، بہنوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے روبینہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نہ تو روبینہ کا کوئی فون آیا، نہ میں نے اس سے رابطہ کیا۔ چند دن بعد روبینہ کی کال آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائی۔ کہنے لگی، کاشف مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب سے تم گئے ہو مجھے بس تمہارا ہی خیال پریشان کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں۔ میں نے کہا، دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میرا شوہر مجھے اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہے۔ اس نے خود تو پردیس میں شادی کر رکھی ہے، اپنے بیوی کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یہاں تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ روبینہ سسکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ کیسا خود غرض شوہر تھا اس کا۔ وہ کہنے لگی، بس مجھ سے بات کر لیا کرو، اپنی آواز مجھے سنا دیا کرو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا دل بھی اب روبینہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ جب بھی دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی مجھے بلا لیتی، مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی۔
پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی اور میرے قریب آ جاتی۔ کئی بار ہم دونوں محبت کے نام پر گناہ کر چکے تھے۔ ایک بار میں ابھی روبینہ کے کمرے میں ہی تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ڈور بیل بھی بجنے لگی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ میں فوراً سے روبینہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میرے سسر ہوں گے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے جاتے ہیں میں کھڑکی سے تمہیں باہر نکال دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ روبینہ کے منہ سے راشد کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا شوہر دبئی سے آیا تھا۔ کہنے لگا میرا سرپرائز تمہیں کیسا لگا رومی؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی بہت بہت اچھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا امی ابو کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ تو کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ آپ نہا لو، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرنے لگا۔ کہنے لگا روبینہ تمہارے بغیر میں نے کیسے یہ وقت گزارا ہے، پہلے مجھے یہ تو بتانے دو۔ روبینہ کا سارا دھیان مجھ پر تھا۔ بہت ڈری اور خوف زدہ سی تھی۔ اپنے شوہر سے اپنا آپا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے تابیاں دکھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے روبینہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور مجھ پر کیا بیتی یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اس کے شوہر کے ساتھ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر واش روم جا چکا تھا۔ روبینہ میرے پاس آئی، پردہ ہٹا کر مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا روبینہ اپنے شوہر سے کہو دور رہے، ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اب تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے شوہر کو بھی نہیں۔ اس سے کہو وہ تمہیں طلاق دے دے اور رہے اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ روبینہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابھی جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا تو آج کی رات میری آخری رات ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد روبینہ نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی یہ خیال آتا کہ وہ اپنے شوہر، مجھے بے چینی سی ہونے لگتی۔ میں روبینہ کو ڈھیروں میسج کرنے لگا، اس سے کہتا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اب مجھ سے بہانے کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں اپنی محبت کی آگ لگا کر اب وہ مجھ سے دوری اختیار کر رہی تھی، اور میں اس کی قربت کے لیے بے چین ہونے لگا تھا، یا شاید گناہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں ایک پیزا لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے قرار سا ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ کہنے لگی تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کہنے لگی میرے سسر اور ساس اپنے کمرے میں ہیں، تم جاؤ۔ لیکن میں گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا میں اپنے دل کا کیا کروں؟ روبینہ میں پاگل ہو جاؤں گا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، میرے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں، لیکن میری مجبوری کو سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن مجھے کہاں صبر تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی بے تابیاں دکھانے لگا، جس کی عادت اسی نے مجھے ڈالی تھی۔ وہ مجھے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاید جلد بازی میں روبینہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ سامنے اس کا سسر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ روبینہ نے مجھے دھکا دیا اور اپنے سسر کے پاس جا کر رونے لگی۔ کہنے لگی یہ شخص نہ جانے کیسے گھر میں گھس آیا ہے۔ میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ مجھے بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اس کا سسر مجھے مارنے لگا۔ اس نے شور مچا دیا۔ محلے کے لڑکے جمع ہو گئے اور مجھے مارنے لگے۔ روبینہ کا شوہر بھی آ گیا۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ کہنے لگا میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا، تم چوروں کی طرح میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ گناہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں روبینہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ روبینہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے صاف مکر گئی۔ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ میں نے کہا روبینہ
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیار کیا ہے، کہہ دو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کہنے لگی راشد یہ لڑکا جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے، تاکہ یہ سزا سے بچ جائے، اسے جیل بھجوا دو۔ میری بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ روبینہ کہنے لگی یہ شخص مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے سامنے جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ وہ لڑکی بہت بڑی جھوٹی تھی، مکار تھی۔ اس کے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر 2-3 مہینے بعد انڈیا آتا تھا۔ کئی بار وہ بھی اس کے ساتھ دبئی جا چکی تھی۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی اور اسے ہر مہینے اس کی عیاشیوں کے لیے خرچہ بھی بھیجتا تھا۔ لیکن یہ اس عورت کا شوق تھا، نوجوان لڑکوں کو بیوقوف بنا کر اپنا جی بہلانا، اور میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے 2 سال کی قید ہوئی تھی۔ میرے بوڑھے ماں باپ وکیلوں اور پولیس والوں کو پیسے دے دے کر تھک گئے تھے تاکہ میں جیل سے باہر آ جاؤں۔ عورتوں کا یہ گھناؤنا روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے مظلوم بن کر رونا، رو کر اس نے مجھے استعمال کیا تھا، جان بوجھ کر مجھے اس رات کو بلایا۔ بارش کی پیش گوئی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی اس دن بارش ہوگی۔ مجھے بلا کر اس نے جان بوجھ کر میرے اندر ہوس کی آگ جلائی تھی۔ محبت کا نام دے کر وہ مجھ سے اپنی خواہشوں کو پورا کر رہی تھی۔ یہاں تو وہ جھوٹ بول کر بچ گئی، لیکن خدا کے سامنے کیا کرے گی؟ بے شک میں بھی قصوروار تھا، مجھے بھی گناہ سے بچنا چاہیے تھا، لیکن میں بہک گیا تھا۔ شیطان ایسے ہی انسان کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں بھی اس دھوکے میں آ چکا تھا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا مت کرنا۔ اس کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میرا نام سنجنا ہے۔ میری شادی ایک ایسے پریوار میں ہوئی تھی جہاں میرے پتی اور میرے سسر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یہ رشتہ ہمارے گھر آیا تھا تو میرے ماتا پتا کو بہت اچھا لگا تھا۔ آج کل کون نہیں چاہتا کہ کم سدسیہ والے پریوار میں اپنی بیٹی کی شادی ہو، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور شہر میں ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری اچھا تھی کہ میری شادی کسی امیر پریوار کے لڑکے سے ہو، اور میں نے سنا تھا کہ یہ لڑکا بھی اچھی نوکری کرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ لڑکا شہر میں نوکری کرتا ہے، لیکن وہ گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے صبح شہر کے لیے نکلتا ہے اور رات کو واپس آ جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے راحت ملی کہ مجھے اپنے مائکے سے زیادہ دور نہیں رہنا پڑے گا۔ لڑکا دکھنے میں بے حد اسمارٹ اور پڑھا لکھا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف 2 ہی لوگ تھے، میرے سسر جی اور میرے پتی۔ میرے پتی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے سسر جی کی آنکھوں کی روشنی لگ بھگ 2 سال پہلے چلی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا تھا، اور وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی پوری طرح چلی گئی۔ یہ رشتہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا، اسے ٹھکرانے کا اور کوئی کارن نہیں تھا، اس لیے میری شادی بڑی ہی سمپل طریقے سے ہو گئی تھی۔ میں اپنے پتی کے ساتھ سسرال آئی۔ شادی کے پہلے دن گاؤں کی سبھی عورتوں نے میرا بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ مجھے چارپائی پر بٹھا کر سب نے مجھے گفٹ دیے۔ مجھے اپنے سسرال کی شادی کی رسمیں اور ریتی رواج بہت پسند آئے تھے۔ میں نے اپنے سسر جی کا آشیرواد لیا اور گھر کے کام کرنے لگی۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے، لیکن جب بھی میں کام کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے گھور رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد آتا کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ خیال مجھے بار بار آتا تھا، لیکن پھر میں بھول جاتی کہ وہ اندھے ہیں۔ ہمارے گھر پر گاؤں کی عورتیں آتی اور تھوڑی دیر بات چیت کر کے چلی جاتی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگ بہت پیار اور محبت والے ہوتے ہیں۔ میرے سسر کمرے سے باہر نہیں آتے تھے اور ہم دونوں دن بھر اکیلے رہتے تھے۔ میرے پتی نے مجھے شادی کی رات ہی سمجھا دیا تھا کہ مجھے ان کے پتا کا خیال رکھنا ہے۔ میرے سسر جی کی آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد انہوں نے گھر پر ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے ہمارے گھر میں ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی،
जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक औरत हमारा खाना आकर बना देती थी, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाजार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था, क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे पति बहुत खुश हुए थे। मेरे पति ने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ खूबसूरत हूँ बल्कि समझदार भी हूँ। नाश्ते के टेबल पर मैंने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया। मेरे पति मुझे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर पर होते तो अपने पिता का सारा ख्याल वही रखते थे। उन्होंने अपने पिताजी से मुझे नाश्ता करते हुए कहा था कि अब अगली बार से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगी। मैंने अपने पति से खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अभी मेरे सामने बैठकर घूर रहे हैं। जब मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया तो मेरे पति पास की चेयर से उठकर मेरे बराबर की चेयर पर बैठ गए। मेरे चेहरे को सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से कहा कि वो हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं घर का सारा काम बिना दुपट्टे के ही किया करती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसी भी हालत में काम करती रहती थी और ससुर जी के सामने भी आ जाती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति ने कहा, उन दिनों मेरी शहर में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां रुका हुआ था। इसलिए पापा नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर और भी परेशान करें। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आया तब मुझे पता चला, अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज ना करवाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पति ने कहा कि पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा हर बार मना कर देते थे। उन्होंने कहा था, मेरी अब उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो और अपनी ज़िंदगी जियो। मेरा क्या है, मेरा एक पैर कीचड़ में है और दूसरा केले के छिलके पर। कब मेरी ज़िंदगी फिसल जाए क्या पता। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, पापा ने कहा था। फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने कहा था कि अब पापा के काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे रहते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ससुर के पुरानी तस्वीर देखी थी जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास बेहद खूबसूरत थी और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता और ना ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं।
شادی کے کچھ دن اسی طرح سے گزرتے چلے گئے۔ ایک دن میرے پتی کو کچھ دن کے لیے شہر میں رکنا پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مائکے چھوڑ دو، لیکن میرے پتی نے کہا میں تمہیں اس طرح سے مائکے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر میرے پتا جی اکیلے ہیں، ان کا یہاں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پتی تو جا چکے تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میرے پیچھے میرے پتا جی کا خیال رکھنا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور ان کے کپڑے بھی بدل دینا۔ کھانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن کپڑے بدلنے کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اپنے پتی سے کہا کہ کپڑے بدلنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے پتی نے کہا تمہیں تو پتہ ہی ہے پتا جی دیکھ نہیں سکتے۔ مان لو کہ اگر تمہارے مائکے میں ایسا ہو جاتا اور تمہارے پتا جی کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوتا تو تم اپنے پتا کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھگوان نہ کرے ایسا ہو۔ میرے پتی نے کہا کہ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم پتا جی کے سارے کام کیا کرو۔ پتی کے جانے کے بعد میرے سسر جی نے مجھے آواز لگائی، بہو بہو کہہ کر مجھے پکارا۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی۔ میرے سسر دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میرا بیٹا جا چکا ہے؟ میں نے کہا ہاں، آدھا گھنٹے پہلے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم میری شرٹ اٹھا دو۔ شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی شرٹ انہیں دے دی۔ انہوں نے جیسے تیسے شرٹ پہن لی، لیکن بٹن الٹے سیدھے لگا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے، میں بٹن بند کر دیتی ہوں، اور اچانک ان کا ہاتھ میری کمر پر لگ گیا۔ میں نے انہیں شرٹ پہنا دی اور پھر انہوں نے کہا بہو میرے بال بھی بنا دو۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگھی لے کر ان کے بال بنا دیے۔ میرے سسر کہنے لگے بہو ذرا مجھے اپنے ہاتھ تو دو۔ میں نے کہا کیوں پتا جی کیا ہوا؟ وہ بولے دو تو صحیح۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے ہاتھ ان کو پکڑا دیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میرے ہاتھ کیوں پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہنے لگے تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھال رکھا ہے۔ تمہاری جگہ شاید کوئی اور عورت ہوتی تو شاید وہ تمہاری طرح گرہستی نہیں سنبھال پاتی۔ میرے سسر جی نے میرے ہاتھوں کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا بہو ابھی یہیں پر رہو، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھگوان نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی، اگر میری بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میری سیوا نہیں کرتی۔ کملا کی موت کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ میری ہمسفر تھی اور بہت میرا خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر کی اکلوتی عورت تھی، میرے بیٹے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری میرے بیٹے کے کندھوں پر آ گئی اور پھر تم نے سنبھال لی۔ میں نے کہا آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہیں، اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کی ہی طرح ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھو۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور بولے تم بہت اچھی ہو اور میرا بہت خیال رکھتی ہو، لیکن انہوں نے ابھی بھی میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا پاپا جی میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، مجھے کچن میں جا کر کھانا بنانا ہے۔ میرے سسر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں ترنت کچن میں چلی آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے سسر جی کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگیں۔ میرے پتی لگ بھگ 3 مہینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کام کا سیزن ہے اور انہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ اسی دوران میرے سسر میرے ساتھ بہت زیادہ فری ہو گئے تھے۔ اب تو وہ مجھے آواز لگا کر کہہ دیتے کہ مجھے شرٹ پہنا دو، شرٹ کے بٹن مجھے بند نہیں ہوتے، یا میرے سر کی مالش کر دو اور میری ٹانگیں بھی دبا دو۔ شادی کے پہلے مجھے لگا تھا کہ میرے سسرال میں صرف میرے پتی اور میرے سسر ہیں، تو مجھے زیادہ کام نہیں کرنا ہوگا، لیکن میں اپنے سسر جی کی وجہ سے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ سارا دن بس کام ہی کام کرنا پڑتا تھا، آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی، تبھی اچانک میرے سسر جی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کہا بہو میرے پاس بیٹھو، دیکھو موبائل پر کتنے اچھے جوکس آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ سنتے رہیے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔
मेरे ससुर जी ने कहा कि बहू आराम तो होता ही रहेगा, मेरे बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और चुटकुले भी सुनती रहना। मैं हैरान हो गई कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैंने कहा सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, अब आराम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले, मेरे पास बैठो और चुटकुले सुनो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा काम छोड़ दूं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहा ठीक है बताइए, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तू मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा खबरदार, जो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर जी घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। मेरे ससुर अपने कमरे पर चेयर पर बैठे हुए थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वो मेरे पीछे खड़े थे। मैंने कहा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या कोई और है। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, भला हमारे घर में हमारे अलावा कौन रहता है? उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खिलाते वक्त वो बहुत खुश होते थे। कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनके हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वो देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला और पूछा पापा जी आपको कुछ चाहिए था क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा मैं कोई अंधा वंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तो हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपके बारे में सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। मेरे ससुर हंसते हुए बोले मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया वो तुम्हें ही घर से निकाल देगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं, मेरा पति कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ससुर ने जो किया था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे ससुर ने कहा मेरी नज़र तो तुम पर पहले दिन से ही थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थी और मैं तुम पर उसी दिन से लट्टू हो गया था। मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा था। जब से वो शहर गया उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था और उसने इस बात पर यकीन कर लिया। जब उसने शादी की और तुम्हें घर लाया तो मेरी नज़र तुम पर ही थी। मैं लाचार होकर ये सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर
सारी बातें सुन चुके थे। दरअसल आज मेरा जन्मदिन था और मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे पति ने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आकर सारी बातें सुन ली। ये देखकर मेरे पति ने अपने बाप को बहुत मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। फिर मुझे भी अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मुझसे अपने बाप की तरफ से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करें।